أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورہ انفال 5ویں پارے کے 5ویں رکوع کے یہ دوسرا حصہ ہے، اور سورہ انفال 5ویں رکوع کا یہ دوسرا حصہ 10ویں پارے کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنگ بدر کے تصویر کشی اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہوئے اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے طریقہ کار کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا ہے۔ یہ رکوع کا حصہ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کا گزشتہ حصہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیتوں پر مشتمل تھا۔ 10ویں پارے کے اس پہلے ہی جملے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَاعْلَمُوا، اور جان سکو، انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ تم کو ملا مال غنیمت کے اشیاء میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اس کے قرابت والوں کے لیے، یعنی رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم کو یقین ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے اتارا تم پر اپنے بندے کے ذریعے، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ غنیمت اس حاصل شدہ مال اور اسباب کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں سے جنگ اور قتال کے ذریعے حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو مال کفار سے صلح اور رضامندی سے حاصل ہو عام حالت میں اسے جزیہ اور خراج کہا جاتا ہے، اور مسلمان جن کفار پر حملے کے غرض سے ان کے طرف کوچ کر کے جائیں، لیکن جنگ کے بغیر کفار بھاگ جائیں اور اپنے املاک اور اسباب کو چھوڑ دیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، تو اس کو مال فی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مال کے جو جنگ کے بنا بغیر حاصل ہوا ہو۔ قرآن کریم میں ابتدائی آیت کے انہی دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکامات بتلائے گئے ہیں، یعنی مال غنیمت اور مال فی کا۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کے اصلی ملکیت صرف اس کی ذات حق تعالی کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کو ملکیت قرار دے دی،
جسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جو جانور ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائے پھر لوگ ان کے مالک بن گئے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو اپنے ان پیدا کی ہوئی مخلوق کا مالک بنا دیا۔ اب جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرتی ہے، یعنی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے اصلاح کے لیے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں، اور ان کتابوں اور رسول کے مقابلے میں جو بد نصیب اس انعام الہی سے بھی متاثر نہ ہی ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم دے دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان اور مال سب مباح کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہتا، بلکہ ان کے اموال بحق کے سرکار ضبط ہو جاتے ہیں۔ انہی ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت یا مال فے ہے، جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں رہ جاتے ہیں۔ ان ضبط شدہ اموال کے لیے زمانہ قدیم سے اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ تھا کہ ان سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی۔ یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کا اور اس صدقہ اور خیرات کے مقبول ہونے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، ان خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا، جسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہ بھی ایسا کہ اس کو اطیب الاموال کہا گیا ہے، یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب اور کمائی سے حاصل کرتا ہے، اس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے، اور ان واسطوں میں حرام اور ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے کہ وہ جس سے اس نے مال کمایا ہے اس نے وہ مال آگے کس طرح سے کمایا۔ بخلاف مال غنیمت کے کہ کفار کی ملکیت ان سے ختم ہو کر براہ راست ان چیزوں پر اب اللہ کی ملکیت رہ گئی ہے، اور اب جس کو ملکیت ملتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے ملتا ہے، جس میں کوئی شبہ اور حرمت کا یا کوئی کراہیت کا باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے حلال کر دیا ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ اس عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مال میں اللہ کا رسول جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اپنے لیے جو اس میں سے چاہے بغیر تقسیم کیے وہ اپنے لیے لے سکتا ہے، لیکن عام دستور جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کی صورت میں جو اموال اور اسباب مسلمانوں کے قبضے میں آتا اس کے 5 حصے کر دیے جاتے تھے۔ 4 حصے تو جنگ میں شرکت کرنے والوں کو مل جاتے اور 5واں حصہ جسے خمس کہا گیا ہے اس 10ویں پارے کے ابتدائی آیات میں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ اس مال غنیمت سے حاصل شدہ مال کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور پھر باقی آیات کے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، تو یہ لذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور عام مسافر ضرورت مندوں کے لیے۔ تو یہ جو 5واں حصہ ہے یہ گویا
خزانے میں جمع ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوتا تھا، اور اس سے اللہ کے رسول اپنی ضروریات کو پورا کرتے، اور ساتھ ساتھ وہ مسافر مسلمان جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ مسکین اور یتیم جو مالی بدحالی کے شکار ہو، یا اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار جو مالی ضرورت مند ہو، تو ان کی ضروریات کو اس 5 حصے میں پورا کر دیا جاتا تھا، اور باقی 4 حصے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 5واں حصہ ہے، کیا یہ اب بھی باقی ہے؟ مالی غنیمت میں حاصل ہوتے ہوئے اس 5ویں حصے کو کس کو دیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں جمہور ائمہ کے نزدیک، یعنی اکثر فقہاء اور محققین کے نزدیک، خمس غنیمت میں سے جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا وہ آپ کے منصب نبوت اور رسالت کے بنا پر ایسا ہی تھا جیسے آپ کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مال غنیمت میں آپ اپنے لیے کوئی چیز منتخب کر کے لے لیں، جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشیاء لی بھی تھی، اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے وفات کے بعد یہ حصہ یعنی 5واں خمس کا خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، اس لیے آپ 5واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ فقراء ذوی القربہ کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یعنی یتیم، مسکین اور مسافر یہ مقدم ہے، کیونکہ فقراء ذوی القربہ کی امداد زکوٰۃ اور صدقات سے نہیں ہو سکتی، دوسرے مصارف زکوٰۃ اور صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جنگ بدر کا نقشہ پیش فرماتے ہوئے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت کے تھے تم قریب کے کنارے پر، وہم بالعدوۃ الوسطی، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، یعنی جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی رہنمائی میں آ رہا تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے اس وعدے پر ایک ساتھ، یعنی اس وعدے کو پورا نہ کر پاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا جو کام جس نے اپنے انجام کو پہنچ جانا تھا، اور وہ یہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے اتمام حجت کے بعد، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے وہ کہ جس کو زندہ رہنا ہے ایک حجت کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جنگ بظاہری ایک اتفاقی جنگ تھا، مسلمانوں کی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اگر مسلمان آپس میں سوچ اور بچار سے کام لیتے ہیں جنگ کے متعلق شروع سے، تو آپس میں سوچ اور بچار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس مقررہ وقت کو، یعنی یہ جنگ کی نوبت ہی نہ آتی، اس لیے کہ اختلاف پڑ جاتا کہ بھئی کہاں 313 اور کہاں 1000 کے قریب مسلح جنگ جو تربیتی یافتہ لوگ، ان کا مقابلہ کہاں ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف اگر سرداران مکہ سوچ اور بچار سے کام لیتے اور جذبات میں آ کر کے میدان جنگ میں نہ اترتے، تو یقیناً وہ بھی سوچ لیتے کہ بھئی ایک قافلے کے لیے ہم سب اپنی زندگیوں کو داؤ پر کیسے لگا دیں، لیکن یہ بظاہر ایک اتفاقی حالات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نظم و ضبط کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہا تاکہ کفار کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے خوشحالی عطا فرمائے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے آپ کو آپ کے خواب میں، قلیلاً توڑے، ولو اراکہم کثیراً، اگر آپ ان کو دیکھتے اور اگر آپ کو وہ دکھلا دیے جاتے زیادہ، لفشلتم، البتہ تم لوگ بے ہمتی کر جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس کام کے کرنے میں اختلاف کر لیتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سبوں کو بچایا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ کو سینوں کے پوشیدہ بھید خوب معلوم ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے نظروں میں کفار کی تعداد بہت کم کر دی، اور جب کفار میدان جنگ میں اترے تو مسلمانوں کو ان کی تعداد 100 کی لگ بھگ لگ رہی تھی، اور اسی طریقے سے مسلمان جو 313 314 یا 315 کی تعداد میں باختلاف روایت جب کفار میدان میں اترے تو روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ بھئی یہ کتنے تعداد ہے، یہ تو لگ بھگ 100 ہی بندے ہیں، یعنی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نمٹ نہ سکیں، اور ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے ایک مستحکم منصوبہ بندی کے تحت کیا تاکہ کفار بھی کھلے دل سے لڑیں اور مسلمان بھی کھلے دل سے لڑ لے، اللہ کے راستے میں خود کو لڑا دے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم کو دکھلائے گی وہ فوج، إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جس وقت تم آمنے سامنے تھے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہارے آنکھوں میں، قَلِيلًا تُرِيدُ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تھوڑا دکھلایا ان کے آنکھوں میں تمہیں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر ڈالے اللہ اس کام کو کہ جس نے ہو چکنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے ہر کام، یعنی ہر فیصلہ اور ہر کام کے ڈوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، وہ جس طرف چاہے اس کو ہلا لیں، جو وہ چاہے اسے کر لیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے نظروں میں کفار کی تعداد کم دکھلائی اور کافروں کے نظروں میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، تاکہ ہر ایک فریق بڑے دل جمعی کے ساتھ لڑ لے اور سبوں پہ واضح ہو جائے، سبوں پہ اتمام حجت ہو جائے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اتحاد، اتفاق اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی بدولت کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ 10ویں پارے سورہ انفال کے یہ چھٹا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور دشمن کے مقابلے کے لیے خاص ہدایت نامہ دیا ہے، جو ان کے لیے دنیا میں کامیابی اور فتح مندی اور آخرت کے نجات اور فلاح کا ایک نقطۂ اخیر ہے۔ اور ابتدائی تواریخ میں تمام جنگوں میں مسلمانوں کے جو خلاف معمول اللہ نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا، یعنی باوجود افرادی اور معاشی کمزوریوں کے اللہ نے جو مسلمانوں کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمایا، تو ان تمام فتوحات کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اصول کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا کہ جس کے بنا اللہ کے مدد ان کے شامل حال رہی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو یکسو رکھنا اور اپنے اس عمل پر یقین کے حد تک یہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس جنگ کے دورانیے میں وہ اللہ کو نہ بھولیں، ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس لیے کہ اس میں اگر بندہ کوئی ایسا کام کرے گا اس جنگ کے دورانیے میں، یا کوئی ایسے بات کرے گا یا کچھ ایسے اعمال کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہو، تو پھر یقینی طور پہ اللہ کی مدد اٹھ جائے گی اور ان کی شامل حال نہیں رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب میدان جنگ میں اتر جائیں تو پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے تمام اعمال میں اس وقت سب سے پسندیدہ عمل وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ثابت قدم رہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو بھی کامیابی، اور اگر وہ غازی واپس لوٹ گیا
تو بھی کامیابی، لیکن اگر یہاں سے میں بھاگ کھڑا ہوا تو پھر اللہ کے ہاں میرے لیے سب سے زیادہ سامان عتاب ہوگا اور اللہ مجھ سے سب سے بڑھ کر ناراض ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئۃ، فوج کے دشمن سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مراد کو حاصل کر سکو۔ تو اللہ کو یاد کرنا، جب مسلمان اور اسلامی لشکر موو کر جائے، چل پڑے اپنی جگہ سے، حرکت میں آ جائیں، تو غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایسے ڈنڈورے نہ پیٹ لیے جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اور ایسے اعمال اور ایسے اشعار نہ گائے جائیں جس سے اللہ کی مدد شامل حال نہ رہے۔ اور اس جنگ کے دورانیے میں جب مکہ سے کفار چل پڑے تو انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے وہ باجے گاجے والے بھی ساتھ لیے تھے اور اشعار گانے والے بھی ساتھ لیے تھے، تاکہ وہ اپنے مردوں کے اس جذبات کو ابارتے رہے جنگ کے دوران اور ان کو جنگ میں ثابت قدم رکھیں، لیکن یہ سارے کے سارے انسانی خیالات تھے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی کے لیے جو اصول بتائے ہیں وہ ہے یہ کہ بندہ سب سے پہلے اپنے دل میں یقین محکم رکھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی کے دوران پھر اللہ کو یاد رکھیں، اور تیسری چیز واطیعوا اللہ ورسولہ، اور یہ کہ اطاعت کرو، پیروی کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی، کہ اس راستے میں کوئی ایسا کام نہ کر جائے، کوئی ایسا رویہ نہ اپنایا جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزی لازم آتی ہو۔ اور ایک اصول یہ بھی بتایا کہ ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف نہ کرو، بلکہ ہمیشہ اگر کوئی ایسے اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو اختلافی صورت پیدا کرنے والے اس اختلافی صورت کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور آپس میں متحد اور متفق رہیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم آپس میں متحد نہیں رہو گے فتفشلوا، تو تم ہمت ہار بیٹھ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دلوں میں سے جاتی رہے گی، واصبروا، خود پہ قابو رکھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرا، متکبر انداز میں، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے اکڑ کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے راستے سے روکنے کے غرض سے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو، تو پھر اللہ کے مظلوم کی شامل حال نہیں رہے گی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کے نظر میں ان کے اعمال کو، وقال، اور کہا شیطان نے، لا غالب لكم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ تو آیت کے اس حصے میں کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کو خوبصورت کر کے رکھ دیا، مستند روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ سے جنگجو چل پڑے مدینہ کی طرف، اور دوسری طرف جو قافلہ تھا حضرت ابو سفیان کا، وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، تو انہوں نے پیغام بھیجا سرداروں کی طرف کہ بھئی اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بعافیت اپنے منزل کو پہنچ آئے ہیں، لہذا تم لوگ بھی راستے سے واپس آ جاؤ۔ ابو جہل کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے اس پر اس رد عمل کا اظہار کیا کہ بھئی ہم مدینہ ضرور جائیں گے، بدر کے میدان میں ہم مجلسیں برپا کریں گے، اور شراب اور کباب کی مجلسی ہوگی، اور گانا باجا ہوگا، اور وہاں کے لوگوں پر ہم اپنے طاقت کا اظہار کریں گے، جشن منائیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے جس قافلے کو روکنا چاہا وہ تو بچ گیا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی گھرداران مکہ کی، کہ وہاں ہم جائیں گے تو جنگ ہوگی، اس لیے
کہ وہ اپنے مد مقابل کسی کو سمجھنے ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی ہمارا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ شیطان جو کہ دشمن انسان ہے وہ بھی انسانی صورت میں ایک ایسے قبیلے کے سردار کا روپ دھار کر کے آیا تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ مکہ کے رہنے والوں کے زمانہ دراز سے مخالفت اور رقابت چلی جا رہی تھی. لیکن یہ کہہ کر کہ شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ بھئی فکر نہ کرو، ہمارے آپس کی لڑائیاں اپنے جگہ، لیکن اسلام ہم سب کا مخالف مذہب ہے، لہذا اس کو مٹانے کے لیے ہم سب مل کر کے جنگ کریں گے. تو اس طرح سے شیطان نے اس قبیلے کے سردار کا روپ دھار کر مکہ کے سرداروں کو مطمئن کر دیا تھا کہ بھئی جب تم مکہ سے نکلو گے تو تم پر تمہارا مخالف جو قبیلہ ہے وہ حملہ نہیں کرے گا. اور اس مخالف قبیلے اور اس کے سرداروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی سرداران مکہ مسلمانوں کے پیچھا کرنے میں مدینہ پہنچ گئے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں. جب یہ لوگ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور جنگ شروع ہو گئی خلاف معمول، تو شیطان نے جب مسلمانوں کے نصرت کے لیے اترے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ کو دوسرے سردار کے ہاتھ سے چھڑا دیا اور کہا کہ میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے. اللہ کا ارشاد ہے وقال، اور شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں. لیکن میدان جنگ میں پہنچ کر فلما، بس جب ترات الفئتان، سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نکص علی عقبیہ، تو یہ الٹا پھرا اپنے ایڑیوں کے بل. دونوں فوجوں سے مراد ایک فوج تو مسلمانوں کی تھی اور دوسری مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے ہوئے فرشتوں کی. تو شیطان نے قال، کہا انی بریء منکم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اس لیے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور یہاں پر جو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں پہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو کیا اس کا یہ کہنا اس کی فرمانبرداری اور کی نشانی نہیں ہے؟ اصل میں اللہ کا خوف پرکھا جاتا ہے انسان کے طرز عمل سے، صرف بات سے نہیں. یقیناً اگر شیطان اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ اللہ کے سامنے اپنے مظالم اور اپنے بے انصافیوں اور اپنے زیادتیوں کا توبہ کرتا، اقرار کرتا. لیکن وہ تو صرف زبانی کلامی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن عملی طور پہ وہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. اور یہاں پہ شیطان چونکہ انسانی روپ دھار کر کے ان میں شامل تھا، تو یقینی طور پہ اگر وہ اسی روپ کے ساتھ جنگ میں برقرار رہتا تو شاید وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا. تو شیطان نے کفار کو برسر میدان یار اور مددگار چھوڑ کر کے خود وہاں سے بھاگ گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. 10ویں پارے سورہ انفال کے یہ 7واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 59 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر ہی کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری سے سرشار ہو کر، باوجود اس کے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور بے سر و سامانے کے عالم میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دلیری اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے کہ جیسے ان کے پاس آلات ضرب و حرب بدرجہ اتم موجود ہو. منافقین نے اور کمزور ایمان والوں نے جب بے سر و سامانی
اور باوجود افرادی عدد کی کمی کے مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مسلمان اپنی دین میں غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں اور اپنے خیال پر مغرور ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ دوسری طرف جو کفار ہے ظاہری لحاظ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا ایسا تھا جیسے گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اس طرح کے باتوں کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ مسلمانوں کا غرور نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ذات پر توکل ہے، جس کو مکمل قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو وہ حالات کو کس سے کس رخ پہ ڈالتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے سر و سامانی اور افرادی کمی کے باوجود مسلمانوں کو ایسے کامیابی عطا فرمائی کہ جس کامیابی کا احساس مسلمانوں کو میدان جنگ کے ہر قدم پہ پھر ہوتا رہا، اور کفار اس دکھ اور تکلیف کو پھر ہر میدان میں محسوس کرتے رہے اور ہمت ہارتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقین وَالَّذِينَ فِي